الوداع لتا منگیشکر۔ آخرکار جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہندوستان نے اپنا سب سے قیمتی نگینہ کھو دیا۔ آج سروں کی ملکہ لتا منگیشکر نے کورونا سے جنگ ہار کر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ سروں کی ملکہ، دیدی اور تائی جیسے ناموں سے مشہور لتا جی کے انتقال سے آج پورے ملک میں غم کا ماحول ہے۔ لتا جی تقریباً 2 سالوں سے گھر سے نہیں نکلی تھیں۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتی رہتی تھیں۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ 92 سال کی لتا جی نے 36 زبانوں میں 50,000 گانے گائے۔ قریب 1,000 سے زیادہ فلموں میں انہوں نے اپنی آواز دی۔ لتا منگیشکر کا جنم 28 ستمبر 1929 کو اندور میں ہوا۔ 13 سال کی چھوٹی عمر میں 1943 سے انہوں نے گانا شروع کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لتا دیدی اپنی زندگی میں صرف 2 دن اسکول گئیں۔ سنگیت کی ساری تعلیم ان کے والد پنڈت دینا ناتھ منگیشکر نے انہیں گھر پر ہی دی۔ 16 دسمبر 1941 کو لتا دیدی مائک کے سامنے تھیں۔ ریڈیو پروگرام کے لیے گانا ریکارڈ ہوا اور شروع ہو گیا سرمئی سنگیت کا 7 دہائیوں کا سفر۔ لتا جب صرف 13 سال کی تھیں تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ گئیں۔ پیسے کی قلت کی وجہ سے لتا دیدی نے مراٹھی اور ہندی فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول نبھانا شروع کر دیے، لیکن جلد ہی انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ ایکٹنگ کے لیے نہیں بنی ہیں۔ انہوں نے بتایا، اگر میں شادی کر لیتی تو مجھے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر دوسرے گھر جانا پڑتا، اس لیے میں نے شادی سے منع کر دیا۔ لتا جی کو پہلی بار اسٹیج پر گانے کے لیے 25 روپے ملے تھے۔ 13 سال کی چھوٹی سی لڑکی لتا منگیشکر نے 1942 میں مراٹھی فلم پہلا منگلا لور میں گانا گایا۔ 18 سال کی لتا کو جب سنگیت کار غلام حیدر نے سنا تو اس زمانے کے کامیاب فلم پروڈیوسر ششدھر مکھرجی سے ملوایا۔ شش نے صاف کہہ دیا، یہ آواز بہت پتلی ہے، نہیں چلے گی۔ پھر ماسٹر جی غلام حیدر نے ہی لتا کو پہلا بریک دیا۔ فلم مجبور میں انگریزی چھوڑا چلا گیا گانا انہوں نے مکیش کے ساتھ گایا۔ اب لتا منگیشکر کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بعد میں مکھرجی نے اپنی غلطی مانی اور انارکلی اور زدی جیسی فلموں میں لتا سے گیت گوائے۔ ایک بار لوکل ٹرین میں دلیپ کمار نے لتا سے پوچھا، مراٹھی ہو کیا؟ مراٹھی لوگوں کی زبان میں دال بھات کی بو ہوتی ہے۔ لتا دیدی کو یہ بات کھٹک گئی۔ پھر انہوں نے مولانا کو گھر پر بلایا اور ان سے اردو سیکھنا شروع کی۔ مس انڈیا فلم کے گانے کے سلسلے میں ایس ڈی برمن اور لتا منگیشکر کا جھگڑا ہو گیا۔ برمن صاحب نے لتا سے کہا کہ اب ہم تم سے گانا نہیں لے گا۔ غصے میں لتا جی نے برمن دادا کو فون لگا کر کہہ دیا، آپ تکلیف مت کیجئے، میں خود ہی آپ کے لیے گانا نہیں گاؤں گی۔ اس کے بعد 3 سال تک لتا جی نے برمن دادا کے لیے گانا نہیں گایا۔ سال 1961 میں لتا جی اور محمد رفیع صاحب دونوں میں رائلٹی پر بحث چھڑ گئی۔ رفیع صاحب ایک طرف اور لتا سمیت رائلٹی مانگنے والے دوسری طرف۔ بحث ایسی چھڑی کہ دونوں نے طے کر لیا کہ اب ایک ساتھ گانا نہیں گائیں گے۔ تقریباً اگلے 4 سالوں تک دونوں نے ساتھ نہ تو گانا گایا اور نہ ہی کوئی اسٹیج شیئر کیا۔ لتا جی کو 2 مطلب والے الفاظوں کے گانا بالکل پسند نہیں تھا۔ کئی بار انہوں نے ایسے گانا گانے سے صاف منع کر دیا۔ سال 1964 میں فلم سنگم کے گانے میں کیا کروں رام مجھے بڈھا مل گیا پر راج کپور اور لتا جی کی بحث چھڑ گئی۔ راج جی نے لتا جی کو کئی گھنٹوں سمجھایا کہ اس گانے میں کچھ غلط نہیں ہے، تب جا کر بات بنی۔ پھر بھی لتا جی بتاتی تھی کہ میں نے یہ گانا دل سے نہیں گایا۔ بہن آشا بھوسلے سے بھی لتا جی کی کئی سالوں تک انبن رہی۔ اس کی وجہ تھی پریوار کو بنا بتائے شادی کر لینا۔ 33 سال کی عمر میں لتا سروں کی ملکہ بن چکی تھی۔ کیریئر کے شباب پر کسی نے انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ لتا جی کی زندگی کا سب سے بھیانک اور مشکل دور تھا۔ لتا جی کا لمبا علاج چلا۔ 3 مہینے تک
انہیں بستر پہ رہنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں لتا جی کا مضبوط کندھا بنے مجروح سلطان پوری دن بھر اپنا کام پورا کرنے کے بعد شام کو لتا جی کے پاس جا کر وہ انہیں نظمیں اور غزلیں سناتے۔ لتا خود کہتی تھیں اگر مجروح صاحب نہ ہوتے تو میں اس مشکل وقت سے ابھر نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد سنگیت کار ہیمنت کمار لتا جی کے گھر آئے اور انہیں ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو لے گئے۔ گانا ریکارڈ ہوا۔ گانا تھا کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس گانے کے لیے لتا جی نے فلم فیئر ایوارڈ جیتا۔ زہر کس نے دیا کہ لتا جی کو بعد میں پتہ چل گیا تھا، لیکن دیدی نے اس انسان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی دوران یہ بھی افواہ اڑی کہ لتا دیدی اب کبھی گانا نہیں گا پائیں گی، لیکن لتا جی نے اس بات کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی اپنی آواز نہیں کھوئی۔ اپنے پہلے گانے کی 25 روپے فیس پانے والی لتا آج 370 کروڑ روپے کی ملکیت کی مالکن تھیں۔ لتا اپنے گائے ہوئے گانوں کی رائلٹی سے ہر مہینے 40 لاکھ اور سالانہ 6 کروڑ روپیہ کماتی تھیں۔ لتا دیدی نے بادل، جھانجھر، کنچن گنگا اور لیکن جیسی فلمیں پروڈیوس بھی کی، لیکن بحیثیت پروڈیوسر ان کا کام اچھا نہیں چلا۔ سیلیبریٹیز ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے لاکھوں روپے کی کمائی کرتے ہیں، لیکن لتا دیدی نے 1991 میں صرف ایک کف سرپ کا ایڈ کیا۔ لتا جی کی زندگی سادگی سے بھری رہی۔ انہیں کپڑوں کا شوق نہیں تھا، انہیں صرف کاروں کا شوق تھا۔ آج لتا جی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔